بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں تو اپنے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں، زاہد ظفر بولا۔ کیا فیصلہ کر چکے ہو؟ یہی کہ جو کچھ اسے ادا کرتا ہوں ادا کرتا رہوں گا۔ پہلی غلطی ہے میری، اس سے معافی مانگ لوں گا۔ خدا کی پناہ، وہ ٹینکر میری بیوی کی حیثیت سے مجھ پر مسلط تھا۔ اس کی موٹی موٹی ادائیں مجھے برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ تم تصور نہیں کر سکتی مسز درانی کہ میری کیا کیفیت ہو جاتی تھی۔ میرا تمام ذوق لطیف غارت ہو جاتا تھا، اور مجھے اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں شاعری کا کوئی جرثومہ رہا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے اپنے دماغ کی اوور ہالنگ کرانی پڑے گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی مسز درانی کہ اس بدنما عورت کی بدنما ادائیں مجھے اپنے وجود پر دروں کی مانند لگتی تھیں۔ میں اس سے اظہار محبت کے لیے مجبور تھا۔ میری زندگی تباہ ہو گئی مسز درانی، میری زندگی تباہ ہو گئی، اور اس کی ذمہ دار تم ہو۔ زاہد ظفر گہری گہری سانس لیتا ہوا بولا، اور مسز درانی ہنس پڑی۔ بہر صورت میری کیفیت اس سے مختلف ہے، وہ بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس شخص کو میرے اوپر مسلط کیا گیا تھا، اس کے کرب میں مجھے زندگی کے ایک نئے تجربے سے روشناس ہونا پڑا۔ دراصل زاہد ظفر، انسان بڑی انوکھی چیز ہے۔ بعض چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے، انہیں جانے بغیر، ان کی اصلیت جانے بغیر۔ میں نے بدنما لباسوں کے نیچے خوشنما بدن دیکھے ہیں، اور پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہوں کہ انسان جتنا نفیس ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی ہوتا ہے۔ خیر، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، نہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ میں انہیں سننے کا خواہش مند۔ یہ بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہے؟ مصیبت سے نکل کر بھاگے ہیں، اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل چلو۔ تم بھی چلو گی؟ زاہد ظفر نے پوچھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میرا مطلب ہے تم یہاں خوش ہو۔ جلن ہو رہی ہے؟ مسز درانی نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے کہا، اور زاہد ظفر آسمان کی طرف منہ کر کے کھانسنے لگا۔ انداز مضحکہ اڑانے کا سا تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم یہ محسوس کر رہی ہو تو چلو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ بہر صورت یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے یہاں سے نکل تو چلو۔ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، زاہد ظفر نے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ تم نے اس کمبخت کو دیکھا تھا؟ کیسا زنخوں کی طرح کمر لچکا لچکا کر ناچ رہا تھا۔ کیا اس شخص کے بارے میں تم کوئی تجزیہ کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، زاہد ظفر نے جواب دیا۔ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سمتوں کا واقعی کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف چاندنی پھیل گئی تھی، ماحول بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ دونوں سفر کرتے رہے کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی جائیں لیکن اس بستی سے دور نکل جائیں۔ بھلا غفور سکے کی حیثیت سے، زاہد ظفر اور بخشو کی بیوی کی حیثیت سے مسز درانی کیسے زندگی گزار سکتے تھے؟ رات کا سفر خاصی تیزی سے طے کیا گیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی تلاش میں بنجارے دوڑ پڑیں گے۔ چار پہلوان بھائیوں کا تصور کر کے زاہد ظفر کی جان بھی نکلی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے چلتے رہے، پھر زاہد ظفر بولا، مسز درانی، میری بیگم صاحبہ یعنی زبردستی کی بیگم صاحبہ چار مسٹنڈے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ چاروں بھائی ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ چاروں کا وزن کم بخت 240 اور 245 پاؤنڈ سے کم نہیں ہے۔ دن رات ورزش کرتے ہیں، کھلا دودھ پیتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ بری حالت ہو جائے گی۔ مسز درانی ہنستے ہوئے بولی، یعنی آپ ہنس رہی ہیں؟ ہاں، رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، مسز درانی نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، لیکن صورتحال آپ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ مسز درانی متعجب لہجے میں بولیں، ظاہر ہے آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ یہی سوچیں گے کہ وہ آپ ہی ہیں جو ان کے بہنوئی کو بھگا کر لے جا رہی ہیں۔ بہنوئی؟ مسز درانی پھر ہنس پڑی۔ ہنستی رہیے، ہنستی رہیے، مجھے ہنسی اچھی لگتی ہے آپ کی، لیکن ممکن ہے کہ رونے کا وقت بھی آ جائے۔
ایسا وقت اب نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلے گا۔ آپ کے شوہر نامدار؟ جی ہاں، بڑا کڑیل جوان ہے، یقین کرو بڑی انوکھی شخصیت کا مالک ہے۔ وہ اگر جاہل اور بے وقوف نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ضرور ضرور، آپ مجھے خواہ مخواہ کسی احساس کا شکار دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بڑا سرد اور بدنما آدمی ہوں، زاہد ظفر نے کہا، اور مسز درانی خاموش ہو گئیں۔ دونوں سفر کرتے رہے۔ اگر ان حالات کا شکار نہ ہوتے تو پھر اس طور سفر کرنا ان دونوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہر طور وہ چلتے رہے۔ ساری رات گزر گئی۔ دوسرا دن طلوع ہوا تو وہ جنگل ہی میں تھے۔ چاروں طرف بے آب و گیا پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، کہیں کہیں نخلستان سے نظر آ جاتے تھے، لیکن قریب سے دیکھنے پر وہ بھی جھاڑ جھنکاڑ سے محسوس ہوتے تھے۔ پانی یا خوراک کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اس وقت شاید دن کا 1 بجا تھا جب انہوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک چٹان کے سائے تلے پناہ لی۔ زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، بھوک کے مارے برا حال تھا۔ دونوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ زاہد ظفر چٹان سے ٹیک لگائے اس طرح بیٹھا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیروں کی جان نکل گئی ہو۔ خود مسز درانی کے ذہن میں سناٹے در آئے تھے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں زائل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کراہ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ زاہد ظفر بھی اپنے حال میں مست تھا۔ کچھ دیر کے بعد زاہد ظفر نے نکاحت آمیز انداز میں پکارا، مسز درانی، کیا آپ کو نیند آ گئی؟ ہاں شاید، میں موت کا انتظار کر رہی ہوں، مسز درانی نے جواب دیا۔ اس قدر دل ہارنا بھی مناسب نہیں ہے، زاہد ظفر بولا۔ پھر کیا کروں؟ خود کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے مسز درانی، ہم لوگ چوہے نہیں ہیں بلکہ بن گئے ہیں۔ تم بھی بیکار آدمی نکلے زاہد۔ میں نے جس شخص کو اس کے مقابلے کے لیے ٹرائی کیا وہ بس مجھے یوں ہی لگا۔ کوئی بھی اس قابل نہیں نکلتا جو اس کم بخت کو فنا کر دے۔ جی ہاں، میں بیکار آدمی ہوں۔ دراصل میں اس فلسفے پر غور کر رہا تھا کہ عورت نے ارسطو کو واقعی گھوڑا بنا دیا تھا۔ ارسطو جیسی شخصیت جب اس کے جال میں پھنس کر نہ نکل سکی تو پھر میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مسز درانی کو طرارا آ گیا۔ مطلب یہ ہوا مسز درانی کہ عمدگی سے اپنا ہوٹل چلا رہا تھا، کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ اس کمبخت کو ایک چھوٹی سی رقم ادا کرنا ہوتی تھی جو میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے میں اس میں خوش تھا۔ آپ نے سوچا کہ میرا سہارا لے کر نصیبوں کا شکار کریں، بس حماقت میری تھی کہ میں آپ کی باتوں میں آ گیا۔ زاہد ظفر نے کہا، تو کیوں آئے تھے میری باتوں میں؟ آخر مرد ہو، مردوں کے انداز میں سوچتے، ایک عورت کے جال میں کیوں پھنس گئے؟ یہی تو عرض کر رہا تھا کہ ارسطو جیسا شخص باز نہ رہ سکا تو میں کیا اور میری اوقات کیا؟ دیکھو زاہد، میں دوسری قسم کی انسان ہوں۔ جب تک کسی کی عزت کرتی ہوں اور جب اتار کر رکھتی ہوں تو پھر اسے 2 کوڑی کا نہیں سمجھتی۔ ارے تو تمہیں 2 کوڑی کا کون سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کیا اس جہان فانی میں تم ایک تنہا حور ہو جو میری زندگی میں داخل ہو کر میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن گئی؟ مسز درانی، میں بھی دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ میں ہر قسم کی عورت کو ہضم کر لیتا ہوں، حالانکہ میری یہ حماقت کئی بار مجھے مصیبتوں کا شکار بنا چکی ہے۔ انسانوں کے انتخاب میں ذرا عقل سے کام نہیں لیتا۔ عقل ہو تو کام لو، جب عقل ہی نہیں ہے تو عقل سے کام کیا لوگے؟ اچھا، فضول بکواس بند کرو، میں خاموشی چاہتا ہوں۔ میں تمہاری محکوم نہیں ہوں، کیوں خاموش رہوں؟ مسز درانی نے ہاتھ نچا کر کہا۔ ارے بابا، تو پھر بکتی رہو، میں یہاں سے ہٹ کر دور بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، بلکہ میرا خیال ہے ہم دونوں کو اپنے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ میں ایک بار پھر حماقت کا شکار ہو گئی ہوں، تمہارے جال میں پھنس کر۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہی تھی، بلکہ میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ ان لوگوں میں زندگی میں ایک تبدیلی تو تھی، کیا فرق پڑتا تھا؟ میں نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے، کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی مجھے، سوائے اس کے کہ اپنی فطرت کے خلاف ایک ایسے شخص کی اعلی کار بن گئی تھی جو مجھے باس کی حیثیت سے قبول نہیں تھا۔ بس یہ تردد تھا میرے ذہن میں۔ باقی زندگی کو مختلف انداز میں دیکھنا میرے لیے کافی دلکش حیثیت رکھتا تھا۔ تم مل گئے تو میں پھر ایک بار بہک گئی۔ ٹھیک ہے زاہد ظفر، تم واپس جاؤ، میں اپنے لیے وہی جگہ تلاش کر لیتی ہوں۔ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جاہل، گنوار، بدبودار بدن کا مالک، لیکن کڑیل جوان، ایسا جوان جس کے سینے میں چھپ کر زندگی کی وسعتیں سمٹ آتی ہیں، کائنات اس کے چوڑے بازوؤں میں محدود ہو جاتی ہے۔
وہ واقعی مجھے چاہتا ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ زاہد ظفر جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ اس عورت کو منہ لگنا بیکار ہے۔ اگر اسے مار پیٹ کر درست کر بھی لیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا، سوائے اس کے کہ ایک مصیبت اپنی ذات پر مسلط رہے گی، لیکن ان ویرانوں کی تنہائی بھی تو برداشت نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، خاموشی ہی اختیار کر لی جائے۔ اگر یہ عورت کسی مشکل کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی مدد کرنے والا کم از کم زاہد ظفر نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے رخ بدل لیا۔ مسز درانی بھی خاموش ہو گئی تھی، لیکن چند لمحات کے بعد وہ چونک پڑے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں ان کے کانوں میں گونجی تھیں اور دونوں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت سمٹ آئی تھی۔ نوشاب بیمار ہو گئی تھی، بخار میں مبتلا تھی۔ وہ اور تمیز الدین صاحب بے حد پریشان تھے۔ نوشاب گھر کے لوگوں سے کسی قدر الگ تھلگ رہتی تھی۔ کبھی کبھی نوجوانوں کے گروہ میں اس کا گزر ہو جاتا تھا، لیکن کوئی بھی اس سے ذہنی طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ عجیب و غریب کیفیات کا شکار تھی۔ سہیل اس کی زندگی میں رچ بس گیا تھا اور اس کے خد و خال نوشاب کے ذہن کے انتہائی گوشوں میں جذب ہو کر رہ گئے تھے۔ نوشاب اس کی ایک ایک ادا کی دیوانی ہو کر رہ گئی تھی، حالانکہ اس سے قبل وہ صرف ان لوگوں میں رہی تھی جنہیں چاہا جاتا ہے، جن کی اپنی چاہت کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی، بس جسے نواز دیا وہ نہال ہو گیا۔ لیکن سہیل کے لیے اس کے جذبات میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار محبت کی روح کو پرکھا تھا اور وہ محبت کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کے خوابوں اور خیالوں میں صرف سہیل بسا ہوا تھا۔ شروع ہی سے جب سے سہیل سے ملاقات ہوئی تھی وہ اس سے متاثر تھی، اور ان لمحات کی خواہاں جن میں وہ سہیل سے دل کی بات کہہ سکے، البتہ کسی قدر جھجکنے والی لڑکیوں میں سے تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو اس کے لیے تیار کیا کہ کس طرح اپنے دل کا راز سہیل کے سامنے عیاں کر دے۔ منتظر رہی اس بات کی کہ جب تنہائی نصیب ہو اور سہیل کے انداز میں کوئی ایسی بات محسوس کرے تو اسے اس بات کا موقع دے کہ سہیل اس کے سامنے خود ہی کھل جائے۔ لیکن 2-3 ملاقاتیں تنہائی میں ہو چکی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں تو یوں لگتا تھا کہ سہیل اس کی جانب مائل ہے، اسے دیکھتا ہے۔ کئی بار اس کی نگاہوں میں نوشاب نے اپنے لیے پیار کی جھلک پائی تھی، لیکن کمبخت کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ ممکن ہے بہت زیادہ جھجکنے والا انسان ہو، کم از کم اس کے دل کا حال تو سامنے آ جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ بزرگ طویل عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں، اپنے اپنے اختلافات بھول کر ان دونوں کو یکجا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے، اور یقینی طور پر سہیل اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اس مرحلے کو حل کرنے کے لیے اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ جھجک کہیں زندگی میں کوئی گہرا گڑھا نہ کھود دے، چنانچہ اسے بالائے طاق رکھ کر سہیل سے دل کی بات کہہ دی جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے اس بات کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ نہ جانے اچانک سہیل کو کیا ہو گیا تھا، ایک جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر۔ آخر کیوں؟ اور اسی کیوں نے نوشاب کو بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ در حقیقت جسمانی بخار کے بجائے یہ ذہنی بخار تھا جو اس کی ذات پر مسلط ہو گیا تھا۔ مجبوری تو یہ تھی کہ وہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، سخت پریشانی کے عالم میں تھی، اور یہی پریشانی اسے بستر سے اٹھنے بھی نہ دے رہی تھی، جبکہ نواب تمیز الدین صاحب بے حد پریشان تھے۔ اس وقت بھی وہ اور عزیز الدین نوشاب کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور نوشاب ہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کہیں یوں تو نہیں ہے بھائی جان کہ نوشاب کو یہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی ہو اور اس پر اثر انداز ہوئی ہو؟ بھائی ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے تو وہ یہیں تھی اور بالکل ٹھیک تھی۔ کیوں بیٹے نوشاب، کیا تم یہاں رہ کر طبیعت پر کچھ گرانی محسوس کر رہی ہو؟ نہیں تایا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، بس یہ موسمی بخار ہے جو درست ہو جائے گا۔ بھائی تمہاری صحت درست رہنی چاہیے، ویسے ہی دھان پان سی بچی ہو، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ تمیز الدین صاحب نے کہا، ابو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی انسان کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوتا؟ اور کوئی ایسی سنجیدہ بیماری بھی نہیں ہے، ایک ہلکا سا بخار ہے جسے آپ لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ پلیز اس پر غور نہ کریں۔ کمال کی بات ہے، غور نہ کریں، تم ٹھیک ہو جاؤ
تو ہم بالکل غور نہیں کریں گے۔ تمیز الدین نے کہا، خدا کے لیے آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ جانا چاہتی ہو؟ جی نہیں، قطعی نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، نوشاب نے جواب دیا، اور تمیز الدین خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر یہ بات ہے بھائی، تو تمہیں کون بے وقوف لے کر جا رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو۔ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ کہیں تمہارا دل تو نہیں گھبرا رہا؟ اگر گھبرا رہا ہے تو تمہیں یہاں سے لے جایا جائے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا بخار ہے، 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کمزور جو ہو جاؤ گی؟ وہ تو ہونا ہی ہے ابو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، نوشاب نے کہا، اور تمیز الدین نے گردن ہلا دی۔ دونوں بزرگ کمرے سے باہر نکل آئے اور اپنی اپنی نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ تمیز الدین، تمہیں اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں دیکھ سکتا، نواب عزیز الدین نے کہا۔ بھائی صاحب، نوشاب میری اکلوتی بچی ہے، اس کی زندگی میرے لیے انتہائی قیمتی ہے، آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، تمیز الدین صاحب نے متفکر لہجے میں کہا۔ کون بے وقوف نہیں سمجھتا، لیکن اتنی پریشانی کی ضرورت بھی تو نہیں ہے، معمولی سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بلا وجہ ہم نے اس بچی سے یہ ساری باتیں کہہ کر اس کے ذہن میں تکدر پیدا کر دیا۔ نہیں خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بس میں اپنے حالات کی طرف سے فکر مند سا ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ بس یوں ہی، ابھی تک کوئی کام کی بات نہیں ہو سکی۔ میرا پروگرام تھا کہ یہاں اپنے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، تو ابھی تک اس سلسلے میں ہم نے کچھ سوچا بھی نہیں۔ بہت زیادہ سوچنا بھی ضروری نہیں ہے، نئی زندگی کا آغاز کرنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بھائی، تنہا بچی کے باپ ہو، کون سے ایسے مسائل ہیں تمہارے سامنے؟ جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کرو گے وہ اپنی بقیہ زندگی کے لیے کرو گے یا اپنی ساکھ بحال رکھنے کے لیے، ورنہ خدا کا احسان ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور جہاں تک کاروبار کا مسئلہ ہے، اتنا سارا بکھیڑا پھیلا ہوا ہے، اس میں سے کچھ بھی سنبھال لو، کون تمہیں روکے گا؟ اور اگر نہیں سنبھالنا چاہتے ہو تو بھائی خرید لو ان میں سے کوئی چیز، بنا بنایا مسئلہ ہوگا، میں تمہارے سامنے اپنے سارے معاملات پیش کر دوں گا، جو سیکشن بھی تمہیں پسند آئے تم اسے اپنے لیے منتخب کر لو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگر تم اپنی پوزیشن بحال رکھنا چاہتے ہو اور میرا احسان نہیں لینا چاہتے تو مجھ سے وہ کاروبار خرید لینا اور اس کی ادائیگی کر دینا، اور وہ بھی اس شکل میں کہ جب بھی تمہارا دل چاہے، لیکن آئندہ تم اپنے آپ کو پریشان یا بیکار محسوس نہیں کرو گے۔ بھائی جان، آپ میرے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی یہ پیشکش میرے خیال میں اس کے بعد مزید کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی، تاہم میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کر لیں گے۔ ہاں بالکل، نواب عزیز الدین صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب، سہیل اور نوشاب کا معاملہ ابھی تک جوں کا توں ہے، کیا خیال ہے کیوں نہ زندگی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ہم اس مسئلے سے نمٹ لیں؟ تمیز الدین خان نے کہا، اور عزیز الدین خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ تمیز الدین خان انہیں بغور دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ نواب عزیز الدین صاحب ملول اور افسردہ نظر آنے لگ گئے تھے۔ بات اب اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ تمیز الدین غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ بیٹی کا باپ اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، لیکن تمیز الدین خان صاحب نے یہ تکلف نہیں رکھا تھا، اور اس کے پس پردہ یہی سوچ ہو سکتی تھی کہ کسی غیر کی بات نہیں ہے، اپنے بھائی کے سامنے ہیں، جن سے وہ عرصے تک جدا رہے تھے اور جو ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ عزیز الدین خان صاحب کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ تمیز الدین جب حقیقت سے آشنا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، لیکن اب وہ بھائی کو اس حقیقت سے بے بہرا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ گہری سانس لے کر بولے، تمیز الدین، تم میرے بھائی ہو نا؟ یہ بھی کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ نہیں تمیز الدین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کائنات میں تمہارے سوا میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور تم سے زیادہ میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ بے شک بھائی جان، آنکھیں بند کر کے تمیز الدین خان نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ تو تمیز الدین، میں تم سے اس بات کا خواہش مند بھی ہوں کہ تم یہ احساس صرف اپنے دل میں رکھو گے اور زبان پر نہ لاؤ گے۔ ہاں، اگر کوئی حل نکل سکتا ہے تو تم اس میں میری مدد کرو گے۔ میں بڑا بد نصیب ہوں تمیز الدین، بہت ہی بڑی بد نصیبی کا شکار، اتنی بڑی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے ایسی کیا بات ہے بھائی صاحب؟ تمیز الدین خان نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ سہیل کا نام تم جب بھی لیتے ہو میرا دل خوف اور دہشت سے لرز جاتا ہے۔ کیوں؟ تمیز الدین عجیب سے لہجے میں بولے۔
بس تم اسے ہماری بدقسمتی کہہ سکتے ہو، بے اولاد رہے اور اولاد کے لیے ترستے رہے، کیا کیا جتن نہ کر لیے اس کے لیے، لیکن تقدیر نے پھر مذاق کیا، اولاد مل گئی۔ سہیل پیدا ہوا تو اس وقت وہ ایک نارمل بچہ تھا، بیگم صاحبہ بیٹی کی خواہش مند تھیں اور میں بیٹے کا۔ ہم دونوں کے درمیان یہ ذہنی کشمکش طویل عرصے تک رہی، اور شاید قدرت کو ہماری یہ ناسپاسی پسند نہ آئی۔ سہیل کے اندر عجیب سی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ وہ خود کو لڑکی سمجھنے لگا۔ سال ڈیڑھ سال تک وہ لڑکیوں کے انداز میں سوچتا رہا اور ہم نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر ہم نے اسے احساس دلایا کہ وہ لڑکا ہے اور وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس نے لڑکوں کے سے انداز میں بولنا شروع کر دیا اور اس کے بعد اس کی کیفیت بگڑتی چلی گئی۔ کبھی وہ لڑکے کے لہجے میں بولتا اور کبھی لڑکی کے لہجے میں۔ اس کے اندر اس تبدیلی کو ہم نے سنجیدگی سے محسوس نہیں کیا اور وہ عمر کی منازل طے کرتا گیا۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر اس کے بعد سہیل کو دورے پڑنے لگے۔ بس اس کے اندر ایک جنون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی زنانہ لباس کے لیے ضد کرنے لگتا اور کبھی مردانہ کپڑے پہن کر باہر نکل جاتا۔ 7 یا 8 سال کی عمر ہوگی اس کی جب وہ 3-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ خود ہی واپس آیا تھا، حالانکہ میں نے اس کے لیے کیا کیا جتن نہ کر لیے تھے، لیکن بہر صورت وہ واپس آیا تو لڑکی کے لباس میں تھا۔ چہرے پر وہی شرمگی مسکراہٹ، گفتگو کا انداز بھی وہی جیسا کہ مہذب بچی کا ہونا چاہیے۔ پھر تقریباً 6 ماہ تک وہ لڑکی بنا رہا۔ ہم نے اسے ماہر نفسیات کو دکھایا اور وہ بھی کوئی صحیح فیصلہ نہ کر پائے، سوائے اس کے کہ وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا ہے۔ پھر مزید ڈاکٹرز سے رابطہ قائم کیا گیا اور ایک بہت اچھے ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ایک مکمل مرد نہیں ہے۔ نہ صرف اس کے ذہن میں بلکہ اس کی جسمانی ساخت میں بھی نمایاں تبدیلی ہے۔ اس جسمانی ساخت کو نہ ایک مکمل لڑکی کہا جا سکتا ہے اور نہ مرد۔ میں نے اس قسم کے کیسز پر توجہ دی جس میں یہ سنا گیا تھا کہ جنس تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ میں ان لائنز پر ڈاکٹروں سے ملا، لیکن مشترکہ میڈیکل بورڈ کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ سہیل کے اندر تبدیلی جنس کے کوئی آثار نہیں ہیں، بس وہ اس تیسری قسم میں سے ہے جو نہ مرد کہلاتی ہے نہ عورت۔ تمیز الدین، تم تصور نہیں کر سکتے کہ میری دلی کیفیت کیا ہے۔ یقین کرو میرا دل گل چکا ہے۔ تم اگر میرا سینہ چیر کر دیکھو گے تو تمہیں دل کی جگہ ایک سیاہ لوتھڑا نظر آئے گا جس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ میرا اکلوتا بیٹا اور ان حالات کا شکار، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ خفیہ طور پر میں نے اس کے بہت سے علاج کیے اور نہ جانے کتنی دولت اس پر خرچ کی۔ باہر بھی لے گیا، وہاں بھی میں نے اس کا چیک اپ کروایا، لیکن اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے کوئی صحیح مشورہ نہیں دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بس اسی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر کسی مرحلے پر اس کے کسی بھی قسم کے احساسات جاگ اٹھیں، یعنی اگر وہ خود کو مکمل عورت محسوس کرے تو وہ عورت بن سکتا ہے، جبکہ مرد تو وہ ہے ہی۔ البتہ یہ بات بھی ڈاکٹر نے کہی کہ اسے مکمل عورت بنانے کے لیے 3 بڑے آپریشن کرنا ہوں گے، لیکن یہ اسی شکل میں ممکن ہے جبکہ وہ خود کو ایک مکمل عورت تسلیم کر لے اور اس کے انداز میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ ہے میری درد بھری کہانی تمیز الدین، اور یہی وہ شدید الجھن ہے جس میں میں تمہیں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کہیں تم اس مسئلے میں میری ٹال مٹول کو کوئی دوسرا رنگ نہ دے ڈالو، اس لیے میں نے تمہارے سامنے اپنا حال کھول کر رکھ دیا۔ نواب تمیز الدین حیرت سے گنگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور انہوں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی صاحب، مجھے احساس ہے آپ کی ہرما نصیبی کا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ آپ یقین کریں میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس تصور کے ساتھ نہیں کہ سہیل میرا داماد نہیں بن سکے گا، بلکہ اس خیال کے ساتھ کہ آپ کتنی شدید کوفت کا شکار ہیں۔ نواب عزیز الدین خان کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے۔ نواب تمیز الدین خان انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ بہر صورت فکر مند نہ ہو بھائی صاحب، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ہوتا ہے، وہ تو پورا ہوتا ہی ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے طور پر اس قسم کی کوشش جاری رکھیں گے کہ سہیل کسی بہتر فارم میں واپس آ سکے۔ بھائی صاحب، آپ مایوس نہ ہوں بالکل، ورنہ مجھے انتہائی دکھ ہوگا۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں تمیز الدین۔ نواب عزیز الدین خان بولے، وہ کیا؟ نوشاب کہیں سہیل کی وجہ سے بیمار تو نہیں ہوئی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟
میرا خیال ہے تمیز الدین، بہر صورت اس بچی پر نگاہ رکھنی ضروری ہے، کہیں وہ ہم بزرگوں کی حماقت کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ آپ کی بچی ہے بھائی صاحب، جس طرح چاہیں اس پر نظر رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور اگر اس کے لیے کوئی بہتر ذریعہ آپ پسند فرمائیں گے تو میں اس پر بھی انکار نہیں کروں گا۔ آپ کی ہاں میری ہاں ہے، نواب تمیز الدین نے کہا، اور نواب عزیز الدین گردن ہلانے لگے۔ عالم پناہ ایک سہمے ہوئے خرگوش کی مانند نظر آنے لگے تھے، جس کے کان کسی آہٹ اور کسی خوف پر ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گھسے رہتے تھے، اور پچھلے 2 دنوں سے نوجوان ان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا تھا، اور کھانا اور ناشتہ وغیرہ بھی اپنے کمرے میں ہی طلب کیا کرتے تھے۔ دلچسپیاں ادھوری رہ گئی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ شیکی بھی ان کے لیے پریشان تھا۔ کئی بار انہوں نے اسے اپنا گٹار پر المیہ دھنیں بجاتے دیکھا تھا۔ صفدر تنویر کی جان کو اٹکا ہوا تھا، اور تنویر پریشان نظر آنے لگی تھی۔ صفدر بھائی، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی عذاب کا شکار بنا کر رہیں گے۔ تمہارے نخرے کچھ زیادہ ہو گئے ہیں تنویر۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ سارا کھیل پبلک کی دلچسپی کے لیے ہے۔ اگر تم سب لوگ ہی اس میں دلچسپی نہیں لیتے تو مجھے کیا پڑی ہے؟ اپنے طور پر میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، اور لعنت بھیج دوں گا ان تمام تفریحات پر۔ مگر دیکھیے نا، ان تفریحات کا نشانہ مجھے ہی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور بھی تو لڑکیاں ہیں۔ جی ہاں، اگر تمام لڑکیاں تم جیسی صلاحیتیں رکھتی تو پھر تمہاری خوشامد کون کرتا؟ اچھا، مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں بھلا کیا صلاحیت رکھتی ہوں؟ تنویر، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر اس سلسلے میں کوئی دلچسپی لینی ہے تو لو، ورنہ آج کے بعد اس سلسلے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آخر مجھے کیا کرنا ہے اب یہ بتائیں آپ؟ وہ شخص کمرہ نشین ہو گیا ہے، اسے کمرے سے باہر نکالنا ہے، پھر سے میدان عمل میں لانا ہے۔ نہ جانے بدبخت کے ساتھ ہوا کیا ہے، کھل کر کچھ بتاتا بھی تو نہیں ہے۔ جو کچھ بتا چکا ہے میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ سوائے اہمکانہ باتوں کے، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ اس سے ملو، اس کے پاس جاؤ اور معلومات حاصل کرو کہ کیا ہوا ہے۔ مگر وہ تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں۔ نکالو، کوشش کر کے نکالو، تم یہ کام بآسانی کر سکتی ہو۔ صفدر نے کہا۔ دوپہر کا کھانا اس کے لیے اس کمرے میں جائے گا نا؟ ہاں، تو وہ تم لے جانا۔ میں؟ تنویر چونک پڑی۔ ہاں بھائی، معمولی سی بات ہے، حرج ہی کیا ہے اس میں؟ تم اس طرح ملازم تو نہیں کہلاؤ گی، بس یہ تو تمہاری محبت ہے، بے پایاں محبت۔ صفدر بھائی، وہ مجھے بہن کہہ چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے کول و فیل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ وقتی بحران ہے جو اس کے دماغ پر چھایا ہے۔ بس یہی تو معلوم کرنا ہے کہ آخر دنیا بھر کی لڑکیاں اس کی بہنیں کیسے بن گئی۔ صفدر نے کہا، اور تنویر ہنس پڑی۔ صفدر بھائی، آپ کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں میری معلومات بڑی محدود ہیں، تم چاہو تو مجھے کھرچ کر دیکھ سکتی ہو۔ مٹی کا تجزیہ تم خود کر لینا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، میں دوپہر کا کھانا لے جاؤں گی، تنویر نے کہا۔ ویری گڈ، صفدر نے کہا، اور عالم پناہ کے بارے میں تنویر کو مزید ہدایات دیتا رہا۔ دوپہر کو جب عالم پناہ کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر ملازم جانے لگا تو تنویر نے اس سے ٹرے لے لی۔ یہ مجھے دے دو اور تم جاؤ۔ جی بی بی جی، ملازم نے جواب دیا، اور تنویر کھانے کی ٹرے لے کر عالم پناہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر اس نے دستک دی تو اندر سے عالم پناہ کی خوف زدہ سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ کھانا، تنویر نے مردانہ آواز بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ عالم پناہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ان کی حالت قابل دید تھی۔ داڑھی بڑی ہوئی، لباس ملگجا، بال پریشان، آنکھیں اداس۔ تنویر کو دیکھ کر وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تم کھانا لائی ہوں آپ کے لیے، مگر ملازم چھٹی پر ہیں۔ اوہو ہو، تو پھر ٹرے رکھ دو، میں اٹھا لوں گا، عالم پناہ نے کہا، اور تنویر نے اندر داخل ہو کر پاؤں سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے ٹرے میز پر رکھی اور مڑ کر دروازے کی چٹخنی لگا دی۔ ارے باپ رے، کیا مطلب؟ مس تنویر، عالم پناہ نے کہا، اور تنویر دروازے سے ٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔
اس نے بہترین اداکاری شروع کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم و اندوہ کے تاثرات جھلکنے لگے تھے اور عالم پناہ تھوک نگلتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تنویر درد بھرے لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں، خدا کی قسم کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس بیماری کا تو بہانہ کر دیا ہے، عالم پناہ نے جواب دیا۔ کیوں بہانہ کیا ہے آپ نے؟ بس کیا بتاؤں، تھوڑا سا سکون چاہتا ہوں، تنہائی اور خاموشی کا خواہش مند ہوں۔ آپ محسوس نہ کریں مس تنویر، براہ کرم آپ باہر چلی جائیے۔ جی نہیں، تنویر دانت نکال کر بولی۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ دراصل میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں عالم پناہ۔